نماز کی شرائط ہم نے کتنی پڑھی؟ سب کی آواز آنی چاہیے. کتنی پڑھی؟ گڈ, 6 پڑھی. کون کون سی؟ ماشاء اللہ. ہم نے پہلا پڑھا تھا کیا؟ طہارت. کیا ہے؟ نمبر 2 ستر عورت. ہاں. نمبر 3 ہم نے کیا پڑھا تھا؟ استقبال قبلہ. اس کے بعد کیا ہے؟ وقت. وقت. اس کے بعد کیا ہے؟ نیت. آخر میں کیا ہے؟ گڈ, تکبیر تحریمہ. اچھا میں آپ سے پوچھوں, اس تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ کون سی تکبیر ہے؟ جب نماز شروع کرتے ہیں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے, تکبیر اولا بھی کہتے ہیں, تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں. یوں سمجھے کہ جس تکبیر سے ہماری نماز شروع ہوگی اسے تکبیر. ان کی باتیں میں نے آپ کو تھوڑی تھوڑی سی بتا رکھی ہیں. جو اس کی تفصیل ہے, ہم نے کل طہارت کی تفصیل میں سے ایک تھوڑا سا جز پڑھا تھا. ہاں, کیا لفظ ہے؟ استنجا نہیں ہے. سارے دوست کیا ہے؟ استنجا. کیا لفظ ہے؟ استنجا. کیا لفظ ہے؟ تو یہ اس طہارت سے ہم لائیں گے استنجا کو. ٹھیک ہے جی, استنجا یہ ہم نے پڑھا تھا. اور بیت الخلا لیٹرین میں جانے کا طریقہ بھی پڑھا تھا. مختصر میں دوہرا دیتا ہوں. لیٹرین میں جانے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آدمی جب قضائے حاجت کے لیے یا استنجے کے لیے جاتا ہے تو لیٹرین کے اندر اپنا بایاں پاؤں پہلے رکھے گا. کون سا رکھے گا بولے؟ الٹا جسے کہتے ہیں, بایاں کہتے ہیں. بایاں پاؤں اندر رکھے گا اور پھر دروازہ بند کرنے کے بعد زمین کے قریب اپنے کپڑے کھول کر بیٹھے گا اور یہ الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھے گا. پاؤں کشادہ کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ قضائے حاجت کے بعد جو استنجا کا طریقہ میں نے بتایا تھا, کس ہاتھ سے بتایا تھا؟ بائیں ہاتھ سے. کس ہاتھ سے؟ اور اس کی بھی کتنی انگلیاں؟ 3. یہ انگوٹھا اور انگلی دور رکھیں گے. ان تینوں کے پیٹ سے ہم استنجا کریں گے. کیا کریں گے؟ ان 3 انگلیوں کے پیٹ سے استنجا کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے ڈھیر سارے مسائلات بتائے تھے. استبراء ایک لفظ تھا. کیا؟ یہ اس کے لیے جس کو قطرے آنے کا مسئلہ ہو, بزرگ ہو, اس کے لیے قضائے حاجت کے بعد استبراء واجب ہے. کیا ہے؟ اس کے 4-5 طریقے ہم آپ کو بتا چکے ہیں. زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے, دایاں بایاں ایک کے اوپر زور دینے سے پاؤں رکھ کر, اور پھر بلندی کی طرف چڑھنے پر نیچے اترنے سے, یا پھر بائیں کروٹ لیٹ کر بھی استبراء کیا جا سکتا ہے. 40 قدم لکھا ہے, لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جب تک اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک آپ استبراء کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک ہم نے حدیث پاک رات پڑھی تھی. وہ کیا تھا؟ حدیث پاک یہ تھی کہ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ یا طہارت کے لیے جاؤ, تمہارا منہ اور پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کیسے قبلہ کی طرف؟ نہ منہ کر کے بندہ بیٹھ سکتا ہے, نہ پیٹھ پشت کر کر قبلے کی طرف نہیں بیٹھ سکتا. ہم نے ڈھیر ساری اس پر تفصیلاً بات کی تھی. اچھا, ایک نا اس کے اندر ایک سپیشل اور میں فرمان لے کے آیا ہوں جو فقہ کی کتابوں سے ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ فرمان یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر قضائے حاجت کے لیے یا استنجا کرنے کے لیے قبلہ کی طرف منہ کر لے یا پشت کر لے, پتہ نہیں تھا, غلطی کے اندر اس نے کر لیا, تو فرمان یہ ہے کہ وہ فوراً اپنا منہ تبدیل کرے. یعنی پورا جسم جو اس کا ہے اپنا تبدیل کرے, فوراً تبدیل کرے گا. یہ کو تو میرے سامنے پڑھی, آپ اٹھا کر دیکھیں. فرمان یہ ہے کہ جب بندہ فوراً منہ تبدیل کرے گا یہی سمجھ کر کے میرا منہ قبلہ کی طرف ہے, تو اس بندے کی اسی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی. یعنی مغفرت ہو جانے کا کبھی اس کے اندر امکان موجود ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر دیکھنا چاہیے, اگر ہمارے واش روم لیٹرین وغیرہ اگر اس رخ ہیں تو فوراً تبدیل کریں. بالکل اس میں تھوڑی سی کوتاہی بھی نہ کریں, چاہے خرچ ہو جائے, لاکھ روپے کیوں خرچ نہ ہو جائیں. کیوں ہم روزانہ کئی مرتبہ حضور کے فرمان کی نافرمانی کیوں کریں؟ 2000 4000 5000 کی کوئی طاقت نہیں ہے, تاکہ ہم اپنے گھروں کو, اپنی مساجد وغیرہ تمام معاملات فٹ کرنے کے لیے ضروری ہے, ہمیں پابند ہے. اچھا, یہ کیا ہے؟ استنجا.
استنجا کے حوالے سے ہم نے خاصی گفتگو کل آپ سے کی ہے. واش روم کے اندر بیٹھ کر فضول کنکارنا نہیں چاہیے, سر آسمان کی طرف نہیں کرنا چاہیے, شرم کے مارے سر کو انسان کو جھکائے رکھنا چاہیے, اور کسی دینی مسئلہ کے اندر غور و فکر بھی نہیں کرنا چاہیے, محرومی کا سبب ہے. اور پھر ایک اور بات جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لیٹرین کے اندر تھوکنا بھی نہیں چاہیے, ناک کی ریٹ وغیرہ وہ بھی نہیں گرانی چاہیے, اور گلے کا جو کنگار وغیرہ یا جو بھی چیزیں تھوک بسا اوقات لوگوں کے آتی ہے بیٹھے بیٹھے وہاں تھوکتے رہتے ہیں, غلط ہے. میں نے غالباً کہیں سنا یا پڑھا ہوگا, میرے ذہن میں اب کتاب میں تلاش کرتا رہا مجھے ملا نہیں ہے. ایک مقام پہ ایسا تھا کہ جو بندہ لیٹرین کے اندر تھوکتا ہے یا اس قسم کی چیزیں پھینکتا ہے تو وسوسے پیدا ہونے کا ڈر ہے, خوف ہے. وہ دیر سے بیٹھنا, اگر زیادہ دیر کوئی بیٹھتا ہے واش روم کے اندر تو پھر بواسیر کا خطرہ ہے. زیادہ دیر, حاجت سے زیادہ فضول بیٹھے رہنا. تو اس طرح یہ استنجا ہمارا کل کا خاصا ہم نے پڑھا تھا, آج تھوڑی سی باتیں کر لی. استنجا کا سبق جو ہے ہمارا وہ مکمل ہوا. اب استنجا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد استنجا ہو گیا, اب اس کے فوراً بعد شروع ہمارا کیا ہوگا؟ وضو. کیا ہوگا؟ وضو. کیا ہوگا؟ یہ ہے وضو. اب یہ فوراً اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ طہارت کے بیان کے اندر وضو کا بیان ہم نے پڑھنا ہے. وضو کے یہ لیں جی بیٹا ایک منٹ, 4 فرض ہیں وضو کے. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ ویسے اس کا ثبوت تو کلام مقدس کے اندر موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. ایسا سمجھ, یہ جو وضو کے فرض ہیں یہ کلام مقدس سے ثابت ہیں. اور یہ فرض کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرض ہے, ادھر کرتے ہیں, چہرہ دھونا. کیا؟ چہرہ دھونا. یہ ہے نمبر 1, چہرہ دھونا. اب چہرہ دھونا فرض کے اندر اس کی لوکیشن کیا ہے؟ لوکیشن یہ ہے کہ یہ پیشانی دیکھی ہے, میری طرف دیکھیں, جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں. کہاں سے؟ کسی آدمی کی زیادہ ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے, یہ ایک الگ بات ہے. جہاں سے بال, یہاں سے لے کر یہاں نیچے ٹھوڑی تک, یہ اس طرف, اور دائیں بائیں ایک کان کی لو, دوسرے کان, اور یہاں تک کا یہ جتنا حصہ اندر کا حصہ ہے وضو میں اس کا دھلنا ضروری ہے. ایک بار اس پر پانی پھیرنا ضروری ہے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پورے چہرے کے اندر. ہاں یہ الگ بات ہے جن کی داڑھی ہیں وہ مسئلہ آئے گا, وہ ہم پڑھیں گے تسلی سے, وہ جلدی نہ فرمائیں. لیکن یہ اتنا چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ یہ لوکیشن بتائی. آج ہم صرف فرض سمجھیں گے تو پھر تسلی سے وضو کا جو سنت طریقہ ہے وہ بھی ساتھ چلے گا. نمبر 2, بازو دھونا کونیوں سمیت. جی میں اس کو بھی عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہنسی مذاق زیادہ نہیں, پیار محبت کی بات ہونی چاہیے. جس کے بیٹا بال نہیں ہے یا ویسے گنجا ہو گیا ہے تو اس کا اپنی قسمت کی بات ہے, تو وہ اندازہ کر لے جہاں سے پیشانی, یہ ماتھا ہے, جہاں سے یہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد اس کا سر ہے, نیچے اس کی پیشانی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ یہاں میری پیشانی ہے. ٹھیک ہے, سر کا اندازہ دے کر وہ ہم بات کریں گے. اب دوسرا فرض کیا ہے؟ بازو دھونا کونیوں سمیت. یہ دیکھیں, یہ کیا ہے؟ یہ کونیا ہے. یہ بازو اور یہ نیچے کیا ہے؟ کونیا. اسے کونیا بولتے ہیں. اب یہ سارا جتنے کا جتنا بازو ہے یہ کونیوں تک نہیں ہے, فرمایا کہ کونیوں سمیت ہے, تھوڑا سا آگے تک, یہاں تک اس طرف سارے کا سارا دھلنا ایک مرتبہ دھونا فرض ہے. اور یہ خیال کریں یہ نیچے کی جگہ جب ایسے میں کروں گا نا, یہ نیچے سے گوشت تھوڑا سا اکٹھا ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اس صورت کے اندر صحیح دھویا نہیں جاتا. آپ تسلی سے ایسے کریں, ہاتھ پھیریں, اچھے طریقے سے یہ سارے کے سارا دھل جائے تاکہ فرض پورا ہو جائے. 4 فرضوں میں سے کسی میں تھوڑی سی کمی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. جب وضو نہیں ہوگا قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے, تلاوت نہیں کر سکتے. تو یہ مسئلہ ہمارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے. نمبر 3, یہ دیکھیں نمبر 3, چوتھائی سر کا مسح کرنا. ٹھیک ہے, چوتھائی سر کا مسح کرنا. اب آپ غور فرما لیں, چوتھائی سر کا مسح کرنا. اب مسح کا طریقہ پہلے بھی الحمدللہ آپ کو آتا ہوگا, لیکن سمجھانے کی غرض سے
میں آپ کو سمجھاؤں گا جو طریقہ میں سمجھا رہا ہوں یہ فرض بھی ہوگا, سنت بھی شامل ہوں گی, ٹھیک ہے. ویسے تو چوتھائی سر کا ہے, جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا اس میں فرض بھی آ جائے گا, جو مسح کے اندر سنت شریف ہے وہ بھی مکمل آ جائیں گی. یہ دیکھیں, یہ ہاتھ ملائیں گے, 3 انگلیاں دیکھ رہے ہیں, یہ 3 انگلیاں, یہ بڑی انگلی دور اور انگوٹھا دور, ٹھیک ہے. اب پانی تازہ لینا ہے, جو ٹوٹی ہے, نل ہے, جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پانی لے کر, اب پانی لے لیا, بس پانی کے مسے سے پہلے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ چومتے ہیں, ایسا یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ بالکل اس سے بچنا ہے. یہ ہے, یہ دیکھا آپ نے, تو انگلی اپنی ملا کر سیدھا یہ پیشانی کے اوپر سے, میں آپ کو اچھے طریقے سے کر کے دکھاتا ہوں تاکہ ہم نے عملی نماز کا طریقہ سیکھنا ہے. تو یہ دیکھیں, یہاں رکھیں گے انگلیاں, کیا رکھیں گے؟ سیدھی انگلیاں, یہ ہاتھ وغیرہ دور ہے, ہتھیلی دور ہے, صرف انگلی لگا کر ہم اینڈ تک, سر کے آخر تک, جسے اپنی زبان میں ہم کیا بولتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, اس تک لے جائیں گے. اور واپسی کیا لائیں گے؟ یہ دیکھیں, ہتھیلیاں پیچھے لگائیں سر کے ایسے, یہ فرنٹ تک, یہ یہاں تک لائیں گے. اب ہماری انگلی باقی ہے, یہ کان کے اندر, کیا ہے؟ کان کے اندر, انگوٹھا کان کے پیچھے. اب یہ بیک سائڈ جو الٹی سائڈ ہے, یہ یہاں سے یہاں تک, بس گلے کا مسا نہیں ہے, گردن کا مسا ہے. کس کا ہے؟ یہ یہاں سے یہاں اتار لیں گے. کوئی یہاں کرے گا, یہ درست نہیں ہے. میری بات سمجھ, گلے کا مسا نہیں ہے, یہ مسا یہاں سے یہاں آئے گا, بس یہ ہمارا سنت اور فرض مسا کلیئر ہوا, مکمل ہوا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب ایک اور فرض ہے, چوتھا, کیا ہے؟ یہ ہے, اچھا, پاؤں دھونا, ٹخنوں سمیت. یہ چوتھا فرض ہے وضو کا, اپنا پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت. یہ ہمارے ٹخنے, گٹے جسے بولتے ہیں اپنی زبان میں, اس کا مطلب یہ سمیت ہے, اس کے تھوڑا سا اوپر تک ہے. کیا ہے؟ تھوڑا سا اوپر تک ہے. اور ایک مرتبہ یہ سب کا سب دھلنا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ میری طرف توجہ کریں, یہ ہمارے جس طرف یہ گٹے بولتے ہیں ہم, بسا اوقات یہ اچھے دھلتے نہیں ہیں ایسے پانی بہانے سے, جب تک اس پر ہاتھ صحیح نہیں ماریں گے. اور اسی طرح نیچے والی صفوں پر بیٹھنے کی وجہ سے نا تھوڑے سے نشان بھی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو نیچے والا یہ سخت حصہ ہوتا ہے, ایڑی جسے بولتے ہیں, نیچے والا کام کاج کی وجہ سے بھی, اور بسا اوقات ایسے ہمارے معاملات ہوتے ہیں, ان پر تسلی سے ہاتھ مار کر پانی بہانا ضروری ہے. جب یہ سارے کا سارا ایک مرتبہ تر ہو گیا تو فرض مکمل ہوگا. تو ان 4 فرضوں سے ہمارا وضو مکمل ہو سکتا ہے. لیکن کل جتنا ہم طریقہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر باقی جتنی آئیں گی وہ سنتیں ہوں گی, یا کچھ مستحب ہیں اور باقی سنتیں انشاءاللہ. آج کا ہمارا سبق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا. کل انشاءاللہ اسے آگے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے.